السلام علیکم کلاس 4 کے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ بچوں میں مس ماہم، بچوں یہ ہمارا آج کا لیکچر نمبر 4 ہے، جس میں آپ کو صفت سمجھاؤں گی۔ بچوں اس سے پہلے بھی آپ نے صفت کے بارے میں پڑھا ہوگا، اور آج لیکچر نمبر 4 میں بھی آپ صفت اور موصوف کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں صفت کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو کسی شخص یا چیز کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے صفت کہلاتا ہے، جیسے خوبصورت، خراب، سچا، جھوٹا وغیرہ وغیرہ۔ بچوں کوئی بھی شخص یا چیز کی اچھائی کو صفت کہتے ہیں۔ اب جیسے میں نے بولا اس لڑکی کے بال لمبے ہیں، تو بچوں لمبے جو ہیں وہ صفت ہے۔ اب اگر میں نے کہا کہ ٹوکری میں آم کھٹے ہیں، تو بچوں کھٹے جو ہے وہ صفت ہے۔ اس کے علاوہ بچوں صفت جو ہے صرف خوبی یا خامی کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ مقدار یعنی کاؤنٹنگ اور رنگ کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ رنگ مطلب کلر۔ جیسے میرے پاس 2 پینسلیں ہیں، تو بچوں 2 جو ہے وہ صفت ہے۔ اب اگر میں نے کہا کہ میرا بستہ پیلا رنگ کا ہے، تو بچوں پیلا جو ہے وہ صفت ہے۔ تو بچوں صفت جو ہے اچھائی برائی کو ظاہر کرتا ہے، اور مقدار یعنی کاؤنٹنگ اور رنگ یعنی کلر کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اگر کسی جملے میں کلر یا مقدار کاؤنٹنگ کا ذکر آ رہا ہو تو وہ بھی صفت کہلاتا ہے۔ بچوں آگے آپ اس کی مشق کریں گے تو آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب بچوں یہ صفت کی مشق نمبر 1 ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جملے کو پڑھ کر صفت کے اوپر دائرہ لگانا ہے۔ جیسے نمبر 1 پر لکھا ہے ساجد خوبصورت لڑکا ہے، تو بچوں اس میں ساجد کی اچھائی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ خوبصورت لڑکا ہے، تو خوبصورت جو ہے صفت ہوگا۔ اب بچوں ایک میں نے بتا دیا، باقی آپ خود کریں گے۔ نمبر 2 پر لکھا ہے کلیم بہت خراب لڑکا ہے۔ نمبر 3 پہ لکھا ہے وہ سچا شخص ہے۔ نمبر 4 پہ لکھا ہے یہ نیلا رومال ہے۔ نمبر 5 پر لکھا ہے یہ گھوڑا لنگڑا ہے۔ تو بچوں آپ نے جملوں کو پڑھ کر صفت کے اوپر دائرہ لگانا ہے۔ اب بچوں آپ آ جائیے موصوف پر۔ پہلے ہم موصوف کی تعریف پڑھیں گے، پھر میں آپ کو وربلی ایگزامپل سے سمجھاؤں گی، جیسے میں نے صفت سمجھایا تھا۔ جس اسم کی صفت بیان کی جائے یعنی اچھائی برائی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، جیسے خوبصورت لڑکا، گرم روٹی، ٹھنڈا پانی وغیرہ وغیرہ۔ یعنی بچوں آپ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں اسے موصوف کہتے ہیں۔ اب جیسے کہ میں نے بولا اس لڑکی کے بال لمبے ہیں، تو بچوں اس میں بالوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے نا، اس لڑکی کے بالوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے نا، تو اس میں بال جو ہے موصوف ہوگا، کیونکہ بالوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اس کے بال لمبے ہیں۔ اب بچوں میں نے کہا کہ ٹوکری میں آم کھٹے ہیں، تو بچوں اس میں آموں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے نا، تو آم جو ہے وہ موصوف ہوگا۔ اسی طرح میں نے کہا کہ میرے پاس 2 پینسلیں ہیں، تو بچوں اس میں پینسلوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو اس میں موصوف پینسل ہوگا۔ اب میں نے کہا کہ میرا بستہ نیلا ہے، تو بچوں اس میں بستے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس میں موصوف بستہ ہوگا۔ تو بچوں اسی طرح جس چیز یا شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہو اسے ہم موصوف کہیں گے۔ اب آگے اس کی مشق کرتے ہیں۔ اب بچوں یہ موصوف کی مشق ہے، آپ نے جملوں کو پڑھ کر موصوف پر دائرہ لگانا ہے۔
اب جیسے کہ نمبر 1 پر لکھا ہوا ہے میں نے ٹھنڈا پانی پیا، تو بچوں اس میں ٹھنڈا کیا ہے؟ پانی ہے، تو اس میں پانی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو آپ پانی پر دائرہ لگائیں گے کیونکہ یہ پانی جو ہے موصوف ہے۔ بچوں ایک میں نے آپ کو بتا دیا، اب باقی سارے آپ خود سے کریں گے تاکہ آپ کو کرنا آئے۔ اب نمبر 2 پر لکھا ہوا ہے گرم گرم روٹی لاؤ، تو اس میں موصوف آپ خود سے سوچ کر انڈر لائن کریں گے یا سرکل کریں گے۔ نمبر 3 پر لکھا ہوا ہے یہ ریشمی رومال ہے، اس میں بھی بچوں آپ خود سے سوچ کے کریں گے۔ نمبر 4 پر لکھا ہوا ہے یہ خراب سیب ہے، اور نمبر 5 پر لکھا ہوا ہے وہ جھوٹا لڑکا ہے۔ تو بچوں یہ تمام کام آپ خود سے سوچ کر کریں گے اپنی کاپی میں، پہلے تعریف لکھیے گا، پھر مشق کریے گا صفت اور موصوف کی۔ اب آگے بچوں یہ صفت اور موصوف کا کام ہے، آپ نے یہ جو میں نے مشق کروائی ہے یہ تو آپ نے کاپی میں کرنی ہے، لیکن آپ نے نرد بان میں بھی اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ نرد بان کا صفحہ نمبر 32، 33 اور 42 آپ نے خود سے کرنا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ اس طرح سے آپ کو اور زیادہ صفت اور موصوف پتہ چل جائیں گے۔ اب بچوں آپ آ جائیں اس میں ضمیر پر، یہ آپ کا نیا ٹاپک ہے۔ اسم کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ اسم ضمیر کہلاتے ہیں، مثلاً ہم، مجھے، آپ، میں، تم، اس، ہمارے، تمہارے وغیرہ وغیرہ۔ بچوں وہ اسم جو کسی نام کی جگہ استعمال ہو اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ اب جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کل کیوں نہیں آئے تھے، تو بچوں اس میں آپ جو ہے وہ اسم ضمیر ہے۔ اب جیسے کہ میں کہوں کیا تم نے کام مکمل کر لیا، تو بچوں میں نے اس کا نام نہیں لیا بلکہ بولا تم، تو بچوں تم جو ہے اسم ضمیر ہے۔ اسی طرح بچوں وہ الفاظ جو کسی بھی نام کی جگہ یوز ہوں یا استعمال ہوں اسے ہم اسم ضمیر کہتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں اس کی مشق پر۔ بچوں یہ اسم ضمیر کی مشق ہے، آپ نے جملوں کو پڑھ کر اسم ضمیر پر دائرہ لگانا ہے۔ جیسے کہ میں نے نمبر 1 پر لکھا ہے وہ میری کتاب لے بھاگا، تو بچوں میں نے اس میں نام نہیں لیا بلکہ وہ استعمال کیا ہے، تو بچوں وہ جو ہے اسم ضمیر ہے، تو وہ پر آپ دائرہ لگائیں گے۔ نمبر 2 پر لکھا ہے میں نے انہیں چائے پلائی، یہ آپ خود سے سوچ کر لگائیں گے دائرہ۔ نمبر 3 پر لکھا ہے اس نے بندوق چلائی، تو بچوں اس میں بھی میں نے نام نہیں لکھا ہے بلکہ لکھا ہے اس نے بندوق چلائی، تو اس کیا ہوگا؟ اس میں ضمیر ہوگا۔ نمبر 4 پر لکھا ہے ہم آپ کی کامیابی پر خوش ہیں، بچوں یہ بھی آپ خود سے سوچ کے لکھیں گے۔ نمبر 5 پر لکھا ہے اسے جلدی گھر جانا تھا۔ نمبر 6 پر لکھا ہے آپ نے چائے پی لی ہے۔ نمبر 7 پر لکھا ہے وہ اسکول جلدی پہنچا، اور نمبر 8 پر لکھا ہے تم کراچی کیوں جا رہے ہو۔ نمبر 9 پر لکھا ہے انہوں نے نماز نہیں پڑھی، اور نمبر 10 پر لکھا ہے انہیں گھر پہنچنے کی جلدی ہے۔ بچوں یہ تمام کام آپ اپنی کاپی میں صفائی سے کریے گا، جماعت کے کام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ، اور پھر اپنی کاپی بھی چیک کروائیے گا۔ آج ہم سرگرمی کریں گے، ہم کس پہ سرگرمی کریں گے؟ زمین کا عالمی دن یعنی ارتھ ڈے۔ بچوں 22 اپریل آ رہی ہے اور اس دن ہم زمین کا عالمی دن مناتے ہیں یعنی ارتھ ڈے مناتے ہیں۔ بچوں میں آپ کو اس میں بتاؤں گی کہ ہمیں زمین کے عالمی دن پر کیا کرنا چاہیے اور یہ دن کیوں منانا چاہیے، یہ سب میں آپ کو آگے بتاؤں گی۔ تو چلیں میرے ساتھ آگے چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر اچھی سی تخلیقی لکھائی آپ لوگ کریں گے۔ بچوں زمین کا عالمی دن سب سے پہلے 22 اپریل 1970 یعنی کہ 1970 کو پہلی بار امریکہ میں منایا گیا، اور بچوں اس دن کو منانے کا مشورہ یعنی کہ آئیڈیا
سب سے پہلے گلورڈ نیلسن نے دیا تھا۔ بچوں، نیلسن ایک پولیٹیشین تھا، یعنی سیاستدان تھا۔ بچوں، اس نے اپنے آس پاس کے ماحول پر غور کیا اور سوچا کہ یہ گاڑیوں کا دھواں اور فیکٹریوں کا دھواں ہمارے ماحول کو خراب کر سکتے ہیں۔ اس نے یہ تمام باتیں امریکہ کے بڑے لوگوں کے سامنے رکھیں۔ امریکہ میں نیلسن کے مشورے کو یعنی آئیڈیا کو سن کر سب نے ایک ٹیم بنائی جس کا نام ماحولیاتی تحریک رکھا گیا۔ بچوں، اس ٹیم کا کام تھا کہ ملک میں تمام آلودگی کو ختم کرنا۔ پھر اس ٹیم کا رہنما یعنی کہ لیڈر جو فیصلے کرتا ہے، اس ٹیم کا لیڈر نیلسن کو بنایا گیا۔ بچوں، نیلسن نے لوگوں کو بتایا کہ ہمیں ماحول کی آلودگی پر قابو پانا چاہیے۔ آج نیلسن کے مشورے اور فیصلے کی وجہ سے زمین کا عالمی دن اب 22 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ بچوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ماحول کی آلودگی کیا ہوتی ہے اور اس پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ ماحول میں آلودگی کی سب سے بڑی وجہ زہریلی گیسز، جگہ جگہ کوڑا کرکٹ، پلاسٹک کی اشیاء، یہ تمام چیزیں ہمارے ماحول کو آلودہ کر دیتی ہیں، ہماری خوشگوار فضا یعنی کہ صاف ستھری فضا کو خراب کر دیتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ارض یعنی زمین کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے شجر کاری کرنی چاہیے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے۔ جنگلات کی کٹائی کے لیے روک تھام کرنی چاہیے، یعنی کہ درختوں کو کاٹنا نہیں چاہیے تاکہ ہم ایک خوشگوار ماحول میں اپنی زندگی بسر کر سکیں، یعنی کہ ہم صاف ستھرے ماحول میں آسانی سے رہ سکیں۔ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ شجر کاری کریں تاکہ ہمارا ماحول گرمی اور آلودگی دونوں سے بچ سکے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ بچوں، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے اس کے اوپر تخلیقی لکھائی لکھنی ہے۔ آپ چاہیں جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں اور اپنے پاس سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اپنی تخلیقی لکھائی کے پورشن میں اچھی سی پیاری سی رائٹنگ میں زمین کے عالمی دن پر تخلیقی لکھائی لکھیے گا۔ پھر بچوں، انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔